موجود تھے, نقابپوش آئے, ہر دروازہ کھولا گیا ہے. وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں, اس کے تہ تک جائیں. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہے, یہ ایمان سب کے لیے ہے. میں اریسٹ ہوا ہوں, میرے پاس خبر آئی, یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے. میں نے اس ایمان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو. اسپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کروایا تھا, وزیر اعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنی انڈرٹیکنگ جو سپریم کورٹ میں دے دی تھی وہ آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. جناب اسپیکر, ہم دو جو باہر سے اریسٹ ہوئے ہیں, ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے. میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واقی ٹاکی میں موجود تھے, جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے. ہماری اندر سے, میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے, باہر کی ویڈیو موجود ہے. میں باہر سے اریسٹ ہو کے جا کے گیا ہوں, پر میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے. اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی. یہ صرف اور صرف ایف آئی آر کی بات نہیں, آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا. دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے, لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے. 22 تاریخ کو جناب اسپیکر رات کے دیر اندھیری میں بھی مجھے بھی فون آیا. وہ جلسہ ہمارا پوسٹپون ہو گیا. ہم امید کرتے رہے کہ ہمارا جلسہ ہوگا, پرامن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا. جناب اسپیکر, ہمیں روٹ دیا گیا, 6 مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے, ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا. میں نکلا ہوں, میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں. میں اور چکزے صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے. میرے اور چکزے صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا. ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں. میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روڈ پہ نہیں جاتے, ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے. ایسی بات ہے, چکزے صاحب بیٹھے ہیں. ہمارا راستہ روکا گیا, ہم سٹریٹ سے نکلے, ایونیو تک چڑھے, ہر ایونیو بلاک ہوا تھا, کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے. ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا, اب ہمارے جلسے کی ایک فوٹیج میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ ہمارے جلسے کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے تو بندوبست ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے 6 بجے ہمارا جلسہ ختم ہو, اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی. لائٹس وہی تھی جو ہم نے سوابی میں لگوائے تھے. ہمارا ارادہ جو تھا وہ 6 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا, لیکن ایون وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکا, وہ راستے سارے کے سارے بند تھے. اسی وجہ سے جناب اسپیکر, یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے کہ 10 بجے لائٹیں آف اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ دنیا کے کس ملک میں دہشت گردی کا دفعہ آپ کے خلاف رجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایف آئی آر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا, 7 کے بجائے 8:30 بجے مقرر کیا. میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فورس کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے. اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب اسپیکر اس کا بھی لی ہے. میں اسکول بھی گیا ہوں, میں کالج بھی گیا ہوں, یونیورسٹی بھی گیا ہوں, لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں, وکالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں, لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دھکا دیا نہ مجھے کسی نے دھکا دیا. میں نے ایسی زندگی گزاری. جناب اسپیکر, یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں. یہ جلسہ تو بہانہ تھا, ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے, لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں. میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے, ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے. بٹ بینگ اے چیئرمین, اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو, بات کرو, راستہ بند نہ کرو, راستہ نکالو اس ملک کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر.
जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। इस इतनी बड़ी फोर्स की जिसकी 70% मैं जाता हूं, मेरी वीडियो देखे, क्या ख्याल है मैं सीढ़ी चढ़ के गया हूं? अरे मैं उस स्टेज पे सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ के उस स्टेज पे नहीं चढ़ा हूं। इमरान खान साहब के जुनून ने मुझे इन हाथों पे उठाया है, ये इमरान खान की वजह से था, मेरे नहीं उठा रहे। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करूं, आपकी ईमान पे बड़ा डाका डाला गया है। हमने इनको कहा हमारा नाम निकाले ECL से, ECL से नाम निकाले गए। हम टिट फॉर टेट नहीं जाते। आपके यहां हमारे KPK से आई हुए हमारी बहनें, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमारी सीमाबिया बीबी जो वजन के हिसाब से, सबसे खत के हिसाब से छोटी कमजोर खातून है, बड़ी बहादुर, लेकिन हमारी सीमाबिया ताहिर बहन के खिलाफ भी पर्चा हुआ। हम अगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी KPK से आई है, वहां हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? क्या इससे मुल्क का फायदा होगा? आपका वफाकी वजीर यहां है, मैं चैलेंज करता हूं KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। आपने पंजाब में हमारी पार्टी के 11 MPA को 15 सेशन के लिए सस्पेंड किया। एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, इनके MPA ने KP में बड़ा जोर डाला, बड़ी बदतमीजी की, पर मैंने कहा नहीं, हमने नहीं करने, हमने टिट फॉर टेट करके इनके MPA को नहीं सस्पेंड करना।